یہ جو پلیئرز ہیں یہ تو پلیئرز نہیں ہیں، نہ یہ فزیکل پلیئرز ہیں، نہ یہ مینٹلی پلیئرز ہیں، ان میں وہ آگ ہی نہیں ہے۔ میں اس بڑھاپے میں، اس عمر میں میرے اندر ان سے زیادہ آگ ہے۔ میں جس سے بات کرتا ہوں، میں آج راستے میں رک کے پھل لے رہا تھا، وہ پھل والا مجھے سنا رہا تھا، وہ کم از کم 75 سال کا بابا ہوگا، لیکن اس کے اندر آگ لگ رہی تھی اس کو۔ لیکن جب ایک شخص دو کشتیوں پہ سوار ہوگا، اور ایسی کشتیوں پہ جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہے، تو بھائی جب تک وہ سیکھے گا تب تک تو ہمارے گیم کا تو کباڑا اس نے تو کر دیا بہرحال۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور تقریباً شام کے 8 بج رہے ہیں جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ کل شام کو اس ٹائم پہ پاکستان ہارنا شروع ہو گیا تھا۔ 24 گھنٹے مجھے لگے یہ کرنے میں، کیونکہ میں ایکچولی میں ڈپریس تھا۔ میں کیا ڈپریس تھا، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ہر ایک آدمی ڈپریس تھا، اور مجھے ڈپریشن کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہار گئے، نہیں۔ ساری عمر ہم نے کھیلیں کھیلی ہیں، اور ساری ہمیں پتہ ہے کہ جو اترے گا میدان میں، ایک جیتے گا ایک ہارے گا، لیکن ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک مار کھانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، اس کو مجھے لگتا ہے کہ مزہ آنا شروع ہو گیا مار کھا کھا کے، اور یہ انجوائے کرتے ہیں اس کو۔ ان کا خیال ہے کہ ان سے لوگ سمپتی کریں گے، کہ بچوں کا خیال رکھنا، بچے یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا۔ اب اس میں کئی چیزیں ہیں، دیکھیں آپ ایکسپرٹس تو ساری آپ کو باتیں بتا چکے ہیں کہ کیا غلطیاں ہوئیں اور کیا نہیں ہوئی ہیں غلطیاں۔ میں اگر گیم کے اوپر بات کروں کہ جی کپتانی کیسی تھی، یا بیٹنگ کیسی تھی، یا فیلڈنگ کیسی تھی، تو وہ اب بیکار کی بات ہے، وہ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو مجھے 2 باتیں کرنی ہیں، اور جو 3 باتیں مجھے ایکچولی آپ سے کرنی ہے جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جب ایسے ڈیبیکل ہوتے ہیں، اور یہ بار بار ہو رہے ہیں، یہ کوئی پہلی باری نہیں ہوا، دوسری باری نہیں ہوا، تیسری باری نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے، اور متعدد بار ہو رہا ہے، کئی سال سے ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے انفراسٹرکچر میں کوئی پرابلم ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی جو نرسریز ہیں ان میں کوئی پرابلم ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر مجھے کوئی کہے کہ کس کے اوپر ذمہ داری ڈالنی ہے، بابر کے اوپر ڈالنی ہے، رضوان کے اوپر ڈالنی ہے، آفریدی پہ ڈالنی ہے، حارث پہ ڈالنی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان میں سے تو کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ٹیم میں۔ آپ ینگسٹر کو کھلا رہے تھے جو پہلا میچ اپنا کھیل رہے ہیں۔ مجھے دکھ نہ ہوتا، کم از کم ہم کہتے کہ یار ینگسٹر ہے ہمارا، سیکھ رہا ہے، اگلے 2 سال تک ٹورنامنٹ تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور پھر فائٹ بھی کر لیں گے۔ آپ نے ان جوکوں کو کھلایا، and I think the buck stops with محسن نقوی۔ اب محسن نقوی ہمارے دوست بھی ہیں، محسن نقوی کے ساتھ میں نے کام بھی کیا، کافی دفعہ کیا، تو میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ وہ میرے سے اب ناراض رہتے ہیں۔ جب سے میں کرکٹ بورڈ کے اوپر تنقید کرتا ہوں تو محسن نقوی میرے پر کافی ناراض رہتے ہیں، اور یعنی خوش نہیں ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ارباب اختیار کو بھی یہ خیال کرنا ہے، وزیر اعظم کو بھی یہ خیال کرنا ہے، اور اگر کوئی محسن نقوی کا سفارشی ہے تو اس کو بھی یہ خیال کرنا ہے، کیونکہ محسن نقوی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی جماعت کے ٹکٹ پہ نہیں آئے ہیں، نہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آئے ہیں، نہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ آئے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے، نہ جے یو آئی کے، نہ جماعت اسلامی کے۔ وہ اپوائنٹ ہو گئے، وہ پہلے سی ایم تھے، سی ایم کے شپ کے دوران ہی انہوں نے کرکٹ بورڈ کا عہدہ جو تھا اس کو سنبھال لیا جا کے، اس کے بعد وہ سینیٹر بھی بن گئے، اس کے بعد وہ منسٹر بھی بن گئے۔ اچھی بات ہے، اللہ ان کو اور ترقی دے۔ لیکن جب ایک شخص 2 کشتیوں پہ سوار ہوگا، اور ایسی کشتیوں پہ جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ خود اس کے لیے لرننگ کرو ہے ایک، تو بھائی جب تک وہ سیکھے گا تب تک تو ہمارے گیم کا تو کباڑا اس نے تو کر دیا بہرحال۔ تو اگر کسی کا اس میں ذمہ داری بنتی ہے، جو کوئی کرکٹر نہیں کہہ رہا، کوئی کرکٹر، کوئی کامنٹیٹر یہ بات نہیں کر رہا، کوئی جرنلسٹ یہ بات نہیں کر رہا، ایون میں نے منصور علی خان کے دیکھے ہیں ویلاگز وغیرہ، انہوں نے بڑے کریٹیکل باتیں کی ہیں پلیئرز کے اوپر، ٹیم کے اوپر، کیونکہ منصور کو خود کرکٹ کا پتہ ہے، منصور ابھی بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ بڑی ریگولرلی اپنی کرکٹ کو پرسو کرتے ہیں۔ کاشف عباسی ریگولرلی کھیلتے ہیں، ایون حامد میر کو میں نے دیکھا ہے وہ ریگولرلی کھیلتے ہیں، اور طلعت حسین کھیلتے ہیں۔ یہ چاروں لوگ جتنی کرکٹ کھیلتے ہیں اتنی ہماری کرکٹرز نہیں کھیلتے ہیں، یا اتنی محنت سے نہیں کھیلتے ہیں۔ کم از کم یہ چاروں میں گارنٹی کرتا ہوں ان سے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں فیلڈ کے اوپر جا کے۔ لیکن اینی وے، اب بات یہ کہ کسی نے یہ بات نہیں کی کہ the buck stops over there۔ ساری
آپ کا انفراسٹرکچر, آپ کی سلیکشن, یہ ٹیم ہی غلط تھی. جس دن یہ ٹیم سلیکٹ ہوئی تھی, جس دن یہ ٹیم اناؤنس ہوئی تھی, ہمیں تب سمجھ آ گئی تھی کہ ہم ٹورنامنٹ سے باہر ہیں. فرق یہ تھا کہ ہم یہ اس وقت زیادہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ جی پچھلے ورلڈ کپ میں بھی مبشر لقمان نے سایہ کارپوریشن کا ذکر کیا, انضمام کا ذکر کیا, بابر اعظم کا ذکر کیا, ٹیم ہار گئی. چلو جی. اور پھر دوسرا ورلڈ کپ جو امریکہ میں اور ویسٹ انڈیز میں جوائنٹ ورلڈ کپ ہو رہا تھا, اس میں جی اس نے بابر اعظم پہ الزام لگائے, جی اظہر محمود پہ الزام لگائے, جی اس نے فلاں پہ الزام لگائے, وہ کون تھا, وہاب ریاض کے اوپر الزام لگائے, ان کی وجہ سے جی ڈیمورلائز ہو گئے. تو میں نے کہا چلو اب ذرا باہر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. اب کر لیں بات سارے. اب دو چیزوں کی بڑی امپورٹنٹ ضرورت ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو پلیئرز ہیں یہ تو پلیئرز نہیں ہیں, نہ یہ فزیکل پلیئرز ہیں, نہ یہ مینٹلی پلیئرز ہیں. ان میں وہ آگ ہی نہیں ہے. میں اس بڑھاپے میں, اس عمر میں, میرے اندر ان سے زیادہ آگ ہے. میں جس سے بات کرتا ہوں, میں آج راستے میں رک کے پھل لے رہا تھا, وہ پھل والا مجھے سنا رہا تھا. وہ کم از کم 75 سال کا بابا ہوگا, لیکن اس کے اندر آگ لگ رہی تھی اس کو, اور وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا ان کو. میں تو ریپیٹ بھی نہیں کر سکتا. میرے کچھ جاننے والے ہیں, کوئی ماڈلز ہیں, کوئی آرٹسٹ ہیں, وہ سارے جو ہے وہ اتنے الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ناؤ فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کے پاس نرسری نہیں ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کی اکیڈمی جو ہے وہ پروڈیوس نہیں کر رہی. فیکٹ آف دا میٹر از آپ کے پاس ملٹیپل اکیڈمیز ہونی چاہیے, ہر صوبے میں ہونی چاہیے. آپ نے گراؤنڈ بنا لی ہیں, لیکن ٹیم بھی تو بنا لیتے. آپ نے جناب نیک خواہشات کر لیں, جی آپ اپنا یہ کر لیں, وہ کر لیں, دعا ہے, پوری قوم کی دعا ہے, تو آپ پوری قوم پہ ڈال دیں. وہ جو میمز چل بھی رہی ہیں, میں تو کئی واٹس ایپ پہ ایک ہی میسج دیکھا ہے کہ جی وہ اگر 24 کروڑ عوام کی دعائیں نہیں قبول ہوئی ہیں تو 11 پلیئرز کی محنت کیسے اپنا رنگ لے آتی. تو اب یہ بے شرمی کی بھی ایک بات ہے, اڈرامی کی بھی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کے آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہم مذاق بھی اب اس طرح کے بناتے ہیں. لیکن یہ دوسری چیز جو ہے, ہمیں کرکٹ کے اندر سے جوئے کے اوپر اتنی سختی پہ ایکٹ کرنا پڑے گا کہ جس طرح آپ سمجھیں سنسار کرنا چاہیے, اس طرح کرنا چاہیے ہمیں. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ آپ یہ کر لیتے ہیں, چلیں اس میچ میں نہیں ہوا ہوگا, پچھلے میچ میں نہیں ہوا ہوگا, لیکن جب آپ یہ کر لیتے ہیں, اور میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ بلیف ہے کہ جناب اگر آپ کے اندر ایک بھی حرام کا نوالہ چلا گیا ہے نا, تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے, اور اللہ ہی رحم کرے آپ کے اوپر. کیونکہ جب آپ کو حرام کی کمائی آپ کھا لیتے ہیں, اور ایک سے زیادہ دفعہ کھا لیتے ہیں, بے شرم ہو کے کھا لیتے ہیں, آپ کا خیال ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا, تو اوپر والے کو تو پتہ چل رہا ہے. تو وہ گناہگار کو تو وہ اپنا ہو سکتا ہے شاید وہ اس کی محنت کا پھل دے دے, حرام کھانے والے کو, اور وہ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو, اس کے لیے بڑی سختی ہے, اس کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. محسن نقوی کو بھی جواب دینا پڑے گا. ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں, تصویریں آ رہی ہیں, دبئی میں وہ رولز رائسز میں پھر رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. میں محسن کو جانتا ہوں پرسنلی. اب تو ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ دنیا کے 40 ممالک میں 3 رولز رائس خرید کے رکھ سکتے ہیں, آئی ایم شیور. لیکن یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کامنٹ ایک ہی آ رہا ہے کہ جناب یہ ملک ریاض کی رولز رائس ہے. مجھے نہیں پتا ملک ریاض کی ہے کہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا یہ پی سی بی کی ہے, مجھے نہیں پتا یہ محسن کی اپنی ہے, مجھے نہیں پتا اس نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے یا کسی دوست نے دی ہوئی ہے. ان میں سے جو کچھ بھی ہو, محسن کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے یہ کس کی گاڑی ہے. کیونکہ اگر تو یہ ملک ریاض کی ہے تو ملک ریاض, میں تو کہہ رہا ہوں اچھے آدمی ہیں, لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ حکومت پاکستان کو تو وہ وانٹیڈ ہے, حکومت پاکستان کو وانٹیڈ ہے. تو انٹیریئر منسٹر کیسے ایک وانٹیڈ آدمی کی میزبانی جو ہے اس کو قبول کر رہا ہے, اور کس منہ سے اس کو قبول کر رہا ہے. نا فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ اوپر سے پرابلم ہو رہی ہے آپ کو, آپ کے بورڈ کے سی او وغیرہ جو ہیں, سی او وغیرہ جو ہیں, یہ وہ نصیر وغیرہ, اس کے نیچے جی ایمز کی جو فوج ہے, ڈائریکٹرز کی جو فوج ہے, یہ جو مینٹورز کو مہینے کا 6 کروڑ روپیہ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ بس مینٹورشپ کریں. ان مینٹورز کا حال آپ نے دیکھا ہی ہے, میں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو جواری ہیں, یہ بھی ذرا پتہ کر لیں. تو پھر آگے سے بھی یہی حال ہوگا. پھر آپ ایسے لوگوں کو کوچز بنا رہے ہیں, یہ بنا رہے ہیں جن کے اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ, اپنے گھر میں ان کے پلیئر مینجمنٹ ٹیمیں ہیں, وہ لوگوں کو سائن کر رہے ہیں, اور جب سائن کر لیتے ہیں پھر وہ کھلا لیتے ہیں, جیسے سایہ کارپوریشن کرتی رہی ہے.
تو یہ تو ساروں کو پتا ہے یہ باتیں. اب یہ کون ٹھیک کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی آئرن ہینڈ چاہیے, کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کو گیم کی بھی سمجھ ہو, نہ صرف اس کو مینجمنٹ آتی ہے, اس کو گیم کی بھی سمجھ ہو, کیونکہ یہ اتنے چرب زبان ہیں کہ یہ آگے لگا لیتے ہیں جو نیا آنے والا ہے. اور ایک وجہ جو کرکٹرز کھول کر بات نہیں کرتے, اور میں کر رہا ہوں یا منصور کر لے گا یا کاشف کر لے گا یا حامد میر صاحب کر لیں گے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو عہدہ نہیں چاہیے پی سی بی میں. یعنی ہم نے کوئی کوچ نہیں لگنا, مینیجر نہیں لگنا, کوئی میڈیا ڈائریکٹر نہیں لگنا, تو ہم تو کھل کر بورڈ کی برائی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. یہ کرکٹرز بیچاروں کا ڈیلیما یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ سونر اور لیٹر ان کو امید ہوتی ہے ہمیں جاب مل جائے گی. جب کسی کرکٹر کو یہ امید ہو کہ اس کو جاب نہیں ملے گی, تبھی وہ ادھر اس طرح کی باتیں کرے گا جو میں کر رہا ہوں, یا کوئی اور نان کرکٹر جو ہے یہ بات کر سکتا ہے. اب ہم یہ چھوڑ دیں آپ کے کوہلی اچھا کھیلا یا کوئی اور برا کھیلا, فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو جیت گیا وہ جیت گیا اور ان کا کریڈٹ ہے. وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے, وہ جیتنے آئے تھے, اینڈ دے ون. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ہم لوگ ہارنے گئے تھے, ہمارا مائنڈ سیٹ وہ تھا, ہماری باڈی لینگویج ہوتی, ہم ہار گئے, لیکن ہم متعدد ہار رہے ہیں. اب پھر جن لوگوں نے جیتا تھا اس سے پہلے کے ٹورنامنٹ وغیرہ, ان لوگوں کو تو آپ نے اس ٹیم سے باہر کر دیا. اس میں کیا لاجک ہے یہ تو پی سی بی بتا سکتا ہے, یہ کوئی اور تو بتا نہیں سکتا. ناؤ واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہونا ہے؟ 2-4 دن ہم نے یہ کہنا ہے, پھر آ کے محسن نقوی نے کہہ دینا میں دوبارہ سرجری کر رہا ہوں, ایک دفعہ پہلے سرجری کر چکا تھا, اب میں بغیر اینستھیزیا کے سرجری کرنے لگا ہوں اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بھائی جان سرجری تو بورڈ آفیشل سے شروع ہونی چاہیے, پھر نیچے کھلاڑیوں پہ کریے گا. اور جب تک اس ملک میں فرسٹ کلاس کرکٹ فعال نہیں ہوتی, جب تک اس ملک میں کلب کرکٹ فعال نہیں ہوتی, جب تک اس ملک میں 4 ڈے اور 3 ڈے ٹورنامنٹ جو ہیں وہ فعال نہیں ہوتے, جب تک ہمارا قائد اعظم ٹرافی, ہماری پیٹرنز ٹرافی اور ہمارا ڈفرنٹ ٹرافیز جو پہلے ہو رہی تھیں, وزیر علی وغیرہ, وہ تو انٹرنیشنل تھیں, یعنی ان کی پہچان اتنی تھی, وہ یہ چیزیں فعال نہیں ہوتی, افیکٹو نہیں ہوتی. آپ بھول جائیں کہ آپ کی ٹیم میں کوئی آئے گا, آپ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی ٹیلنٹ ملے گا. آپ پھر ایسا ہی ٹیلنٹ ہوگا کہ ایک ڈائیو ماری تو پتا چلا ٹورنامنٹ سے ہی باہر ہو گئی. یہ انفٹ ہونا جو ہے یہ میچ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے. نیٹ میں تو آپ چیتے بن جائیں گے, نیٹ میں تو ہو سکتا ہے میں بھی جاؤں تو میں بھی گیندیں روکنا شروع ہو جاؤں, تو آپ کہیں کہ بڑا اچھا بیٹسمین ہے. نہیں اچھا, جب اس کو بھاگنا پڑے گا تب اس کی ٹانگیں بھی جواب دیں گی, کمر بھی جواب دے گی, اور پھر جب گرے گا تو پھر پتہ نہیں کنے پاسے سب کچھ سیکھیں گے. سو اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ, اینڈ اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ایدر. آج اگر ہم پوری سرجری کرتے ہیں بورڈ میں, بورڈ کی مینجمنٹ میں اور ٹیم کے اندر, اور اپنا انفراسٹرکچر ساتھ ہی بلڈ اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں انڈر کوالیفائڈ پیپل, انڈر دوز پیپل who are honest and dedicated, جن کے اوپر بلیمش نہیں ہے کوئی, چاہے وہ عاقب ہو, چاہے مدثر ہو, چاہے محسن خان ہو, چاہے ظہیر عباس ہو, کوئی بھی ان میں سے ہو, قطع نظر اس کے, ان سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. ہم نہیں ان کو بتا سکتے, ہم نہیں ان کو سکھا سکتے. they understand it far better than us. لیکن کیا کریں, اب یہ تو کوئی کرے گا نہیں, کیونکہ کھابے ہیں ساروں کے. یہاں پہ تو آڈٹ بھی نہیں ہوگا, پتہ نہیں کتنے بلین کے ٹھیکے گئے یہ وہ, لیکن آڈٹ نہیں ہوگا کبھی. شاید انٹرنل آڈٹ ہو جائے, اندر ہی سب کچھ ہو جائے, لیکن کوئی نہ چیک ہوگا نہ کچھ ہوگا. ایوری بڈی از ہیپی, ہر ایک کو کوئی نہ کوئی حصہ مل رہا ہے. وہاں پہ کچھ من پسند جرنلسٹ ہیں وہ بھی ہیں وہاں پہ, وہ کس کھاتے میں گئے یہ تو وہی بتائیں گے یا بورڈ والے بتائیں گے. ہم آپ کو کیا بتائیں اس میں؟ ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پوری ذلت ہو رہی ہے, رسوائی ہو رہی ہے قوم کی, اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کو. ہم نے غلطی کی, ہم سیکھ رہے, تم کب تک سیکھو گے؟ تمہیں تو 3 سال پہلے ریٹائر ہونا چاہیے تھا, تم ابھی تک سیکھنے کے عمل میں لگے ہوئے. یار ہمارا خون خشک ہو گیا, ہماری زبانیں خشک ہو گئی ہیں, تم لوگوں کا سیکھنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہے. یار اب ان خدا کے لیے کبھی تو وہ کیلنڈر پہ ڈیٹ بتا دو کہ اس دن تک ہم سیکھ لیں گے, تو چلو پھر بھی ہم صبر شکر کر کے بیٹھ جائیں. بٹ دس از بیڈ نیوز, دس از بیڈ نیوز. اور میں نے زندگی میں پہلی باری میں نے دیکھا ہے کہ جو دبئی اسٹیڈیم کے اندر کراؤڈ تھا پاکستان کا, وہ آخری 10 اووروں میں اٹھنا شروع ہو گیا.
पाकिस्तानी कभी नहीं उठते। पाकिस्तानी बहुत ज़बरदस्त इनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। ये मुखालिफ टीम को भी अपलॉड करते हैं अगर वो जीते या अच्छा खेले। तो पाकिस्तानियों को उठने का मतलब है ये दिल बर्दाश्त हूँ, इनके दिल टूटे हैं। मैं लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका से फ्लाई करके आए पाकिस्तान का मैच देखने। मैंने उनसे कहा तुम्हें पता है ये क्या होगा यहाँ पे? उन्होंने कहा हाँ ये मैं नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर आमिर है, फ्लोरिडा से आए, आमिर नवाज। उन्होंने मुझे कहा कि ये हमें पता है 250 की टीम है, लेकिन 250 लड़के अगर खेलेंगे तो शायद हम जीत जाए। यही हम भी सोचते थे। ना 250 हुआ, ना लड़ाई हुई, ना को मार्का हुआ, जाके लेट गए। इश्तिहार करा लें, मॉडलिंग करा लें, डेटा बहुत है। शैम्पू से हाथ धो रहा हूं मैं और वो उसी से हाथों से गेंद भी स्लिप हो रहा है। लेकिन बेशर्मी से आप ये नई गाड़ी मैंने ले ली तो मैंने ये कर लिया वो कर लिया। लिद की है तुमने, मुल्क का नाम डुबोया है, क्योंकि अगेन 100 टीमें खेल रही होती हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप में। जीतना तो एक नहीं है ना, लेकिन जो जो अच्छा मैच खेलती है या जो प्लेयर अच्छा खेलता है उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, कतई नजर इसके कि हारो या जीतो, और कतई नजर इसके कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में कौन जीते कौन हारे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। आप देख लें, न्यूजीलैंड की टीम को देख लें, उनको तो आपने पीसी होटल में भी नहीं ठहराया हुआ, उसके बावजूद वो खुश भी हैं, सब्र भी कर रहे हैं और कुट भी लगा रहे हैं। और अब तो मेरा लगता है कि उनका खौफ हमारे सर पे इतना बैठ गया न्यूजीलैंड का, ब्लैक कैप्स का, कीवीज का, कि अब तो उनसे जीतने के लिए बड़ा लंबा अरसा चाहिए। अब किसी से भी जीतने के लिए कन्विंसिंगली हमें बहुत लंबा अरसा चाहिए। हेड डाउन लॉन्ग इनिंग्स ये अब हमें मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी। प्लेयर्स तो खली वली, मैनेजमेंट का क्या होगा सोचिएगा, इसका मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।